بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ لوگوں کو السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت بھی ہوں گے اور خوش و خرم بھی ہوں گے اور الیکشن کی گہما گہمیوں میں مصروف ہوں گے جو پاکستان میں لوگ ہیں۔ باہر کے لوگوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ان کی اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں کو دوبالا کرے اور ان میں مزید اضافہ فرمائے اور ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم زندگی گزاریں، آمین۔ میری ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ کامنٹ باکس میں جا کر اپنے کامنٹس کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مقدم ہوتی ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کی کامنٹس کا فرداً جواب دیا جا سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں، بڑھتے ہیں آگے آج کے ویڈیو کی جانب۔ آج کے ویڈیو کا موضوع پاکستان کا الیکشن جو کہ پرسوں 8 فروری کو منعقد ہو رہا ہے، 8 فروری 2024 الیکشن ڈے فار دا پاکستان۔ اس الیکشن کو دوسرے الیکشن کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ فوقیت ہے اور بہت ہی زیادہ شور ہوگا اس کا ہو رہا ہے، کیونکہ اس الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے دوران جو کچھ ہوا ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے غالباً وہ بھی کبھی نہیں ہوگا۔ میری مراد پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کے مقبول ترین لیڈر عمران خان کے بارے میں ہے، جن کے اوپر پے در پہ مقدمات بن رہے ہیں۔ مقدمات ان پر دائر کے پہلے بنائے گئے، اس کے بعد ان کو سزائیں دی گئیں۔ اس وقت تک مجموعی طور پر ان کو 38 سال کی سزا مل چکی ہے، وہ ان کو اور ان کی بیوی کو۔ عمران خان صاحب کو 10 سال، 14 سال اور 7 سال 21 سال کی سزا مل چکی ہے اور 3 سال کی ایک اور سزا ہے جو معطل ہوئی ہے لیکن وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو 24 سال کی سزا عمران خان صاحب کو اس وقت تک مل چکی ہے۔ اب ان سزاؤں کے بارے میں ہم کیا کہیں، اپنے لب کشائی کیسے کریں، کیا کہیں کیا نہ کہیں، کچھ کہنے کو دل کرتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اظہار بھی مشکل ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہے اوف اللہ، چپ رہ بھی نہیں سکتے، کہ کہنا بھی چاہتے ہیں مگر کہہ بھی نہیں سکتے اور چپ رہنا بھی چاہتے ہیں مگر چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ تو گول بول الفاظ میں تو اپنا جو مطمئن نظر ہوتا ہے وہ بیان کر دیا کرتا ہوں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، ہمارے اشارے سمجھ جاتے ہیں اور اشارے کرنے میں کی ہوئی باتوں کا مطلب آپ لوگوں کو بخوبی سمجھ آ جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سزائیں جو ملی ہیں ان کے اوپر کافی تنقید کی جا رہی ہے، چاہے وہ لیگل طریقے سے دی گئی ہیں، لیگلی ان کا کیا اس کا کیا حیثیت ہے اور کیا وقت ہے، اس کے بارے میں تو قانون دان جو ہے نا مختلف آراء پیش کر رہے ہیں۔ عمران خان کا حمایتی حلقہ جو ہے نا وہ اس کو انتقام کی شکل دے رہا ہے کہ جن کے ساتھ انتقام لیا گیا اور ان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی سازش کی گئی ہے، اور جو ان کے مخالفین ہیں یا جو غیر جانبدار بھی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے قانوناً یہ سزائیں صحیح دی گئی ہیں۔ لیکن یہ سزائیں ملنے کا جو سزائیں ان کو دی گئی ہیں اور جو ان کے اوپر مقدمات بنے ہیں اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، اس میں سراسر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے لیڈر عمران خان صاحب کا، اور پھر ان کے جو مزید لیڈران تھے جو عمران صاحب کو گلے میں دھکا دے کر خود غائب ہو گئے، ان کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے اور سب سے زیادہ قصور ہے۔ اور اس کے بعد میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جو لیگل ٹیم ہے، میں اب بھی وہی بات کروں گا، ببانگ دور جی بات ہو رہا ہوں گا، ان کی لیگل ٹیم جو ہے حد سے زیادہ ناکارہ نااہل ہے، اور انہوں نے عمران خان کا جو دھکا عمران صاحب کے لیڈروں نے عمران خان کو دیا تھا اور جس گلے میں گرایا تھا اس کو مزید ڈبونے میں ان کی لیگل ٹیم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور انہوں نے اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا کم از کم الیکشن تک تو باہر نہ آ سکے۔ وہ اقدامات جو وہ کر کے عمران صاحب کو اس مصیبت سے نکال سکتے تو انہوں نے وہ اقدامات نہیں کیے۔ عدالتوں کا بائیکاٹ کر دینا، سماعت پر نہ آنا، سماعت پر بار بار وارننگ کے باوجود، ججز کی وارننگ کے بعد، میں ایک کیس کی بات نہیں کر رہا، میں کولیکٹیولی سب کیسز کی تقریباً بات کر رہا ہوں کیونکہ کہانی سب کیسز کی ایک ہی ہے۔ تو سماعت میں بار بار بلانے کے باوجود وکلا کا پیش نہ ہونا، عذر بہانے تلاش کرنا، عذر پیش کر دینا کہ کیوں نہیں آ رہے، اور ججز کی وارننگ کے باوجود بھی کہ اگر نہ آئے تو ان کا جو حق ہوتا ہے حق کے دفاع وہ معطل کر دیا جائے گا، وہ منسوخ کر دیا جائے گا، اس کے باوجود بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، اور انہوں نے اس چیز کو بہت کیا بالکل سیریس ہی نہیں لیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ تو پھر ظاہر ہے کہ
عدالتوں کو جب آپ ناراض کریں گے تو پھر عدالتوں کے پاس جو آپشن ہوتا ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے. اس میں عدالتوں کا ججز کا قصور نہیں ہے, اس میں عمران خان کی لیگل ٹیم کا قصور ہے. کس سے ان کو کہا تھا کہ بار بار کہنے کے باوجود, ججز کے بار بار بلانے کے باوجود آپ عدالتوں میں نہ پہنچے, اور جب آپ کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ, آخری وارننگ بھی یہ دی جاتی تھی کہ آپ 12 بجے تک, 4 بجے تک, 3 بجے تک پیش ہو جائیں ورنہ آپ کا حق دفاع منسوخ کر دیا جائے گا, تو وہ لوگ نہیں پہنچتے تھے اور وہی ہوا. ان لوگوں کے ذہن میں شاید یہ تھی کہ یہ حق دفاع منسوخ کیا جائے گا تو ہمارے پاس ایک بہانہ آ جائے گا آگے اپیل کرنے کا, جی دیکھیں تو ہمیں تو دفاع کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. بھئی آپ کو دفاع کرنے کے کئی مواقع ملے ہیں مگر آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے کیونکہ آپ کے پاس ان کے دفاع کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. آپ لوگوں نے کیسز کی تیاری ہی نہیں کی تھی, آپ سارے کیسز کو پولیٹیسائز کر رہے تھے, آپ سارے کیسز کو سیاست کی نظر کر رہے تھے, آپ سیاسی انداز میں وہ کیسز لڑ رہے تھے. جو کریمنل کیسز تھے ان کو بھی آپ سیاسی رنگ دے رہے تھے اور اس کا نتیجہ پھر یہی ہونا ہے جو آپ نے دیکھ لیا. کیونکہ بہرحال یہ بات ایک حقیقت ہے کہ آپ ریاست کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. ریاست کے ساتھ جنگ کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ جیت جائیں گے تو یہ ناممکن ہے. اور عمران خان کے ذہن میں یہی ڈال دیا گیا تھا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے, ہم نے ریاست کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ان کا مد مقابل آنا ہے, اور اس کے بعد ہمیں عوام کی جو ہے وہ شے حاصل ہے, عوام کی تائید حاصل ہے, اور ہم جو ہے نا جیت جائیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عوام کیا کرتی ہے. عوام نے بھٹو کے وقت کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. عوام سڑکوں پر ہی نہیں آئی. 9 مئی کو جب آپ نے کال دی تھی تو عوام سڑکوں پر نہیں آئی. چند چھوٹے چھوٹے مجموعے تھے جنہوں نے تخریب کاری کی, اور اس کا نتیجہ بھی عمران صاحب کے حق میں اور پی ٹی اے کے حق میں بہت ہی برا ہوا, اور وہ آج تک اس مصیبت میں جو پھنسے ہیں اس 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے وہ ابھی تک نکل نہیں پا رہے. اور اب جو ایک اور مقدمہ ہے 9 مئی کے واقعات کا, اس کے اوپر شاید آج عمران صاحب پر فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے. آج یا کل ہے, مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, یاد نہیں ہے, لیکن بہرحال آج کل میں ان کے اوپر ایک اور فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے, اور وہ ہے 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی, لوگوں کو اکسانا, اپنے جلاؤ گھراؤ کی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کرنا, لوگوں کو شہ دینا, اور حکومت کے خلاف لوگوں کو جو ہے نا کھڑا کرنا. یہ مقدمات جو ہیں دہشت گردی کے مقدمات ہیں, اور یہ بہت سنگین مقدمات ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنے مقدمات میں عمران صاحب کو کسی میں 14 سال ہوئی ہے, کسی میں 10 سال سزا ہوئی ہے, کسی میں 3 سال سزا ہوئی ہے, تو یہ جو مقدمات ہیں یہ سب سے زیادہ سنگین مقدمات ہیں. اور اس میں عمران صاحب پر اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو عمران صاحب کو ان سزاؤں سے جو ان کو مل چکی ہیں ان سے بھی زیادہ سنگین سزا ملے گی. یہ بات آپ لکھ کر رکھ لیں اور اپنے دماغوں میں بٹھا لیں. تو پھر جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا عضو میں معطل ہو کر رہ گیا ہے اور وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا, تو اسے ہمارے لیے کیا کرنا ہے اگر ہم جیلوں میں بیٹھ گئے. لوگوں کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں کہ پی ٹی اے کے جو کارکن ہیں, خاص طور پر خواتین کارکن بھی ہیں, وہ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں کتنے عرصے سے. یاسمین راشد جیسی لیڈر جیل میں بیٹھی ہوئی ہے کتنے عرصے سے, وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو یہ غریب بیچارے اگر کارکن ان کو گرفتار کر لیا گیا تو ان کی داد رسی کون کرے گا, ان کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا, ان کے مقدمات کی پیروی کون کرے گا, انہیں عدالتوں میں سے ریلیف کون دلائے گا, اور ان کو جیلوں سے کون نکلوائے گا؟ کوئی بھی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں, کیونکہ انہوں نے پہلے پی ٹی اے کے کارکنوں کا حشر دیکھ لیا ہے اور اب وہ لوگ خوف زدہ ہیں. اس لیے کاغذی حد تک تو یہ بات درست ہے کہ عمران صاحب جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہیں, لیکن پریکٹیکلی جس دن ووٹ پڑیں گے اس وقت ان کی پاپولیرٹی کا پول اس لیے کھل جائے گا کہ ان کے جو کارکن ہیں وہ خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جائیں گے. اور جو ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے تو ہماری جو اطلاعات ہیں, کنفرم نیوز ہیں, وہ یہ ہیں کہ ان کو ہدایات کر دی گئی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوائیں. اور جو لوگ اپنی ذاتی مقبولیت کی بنا پر آزاد حیثیت سے جیت بھی جائیں گے تو وہ بھی پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کی گود میں پکے ہوئے آموں کی طرح ٹپک کر گریں گے اور ان کے گودوں میں جا کے بیٹھ جائیں گے. تو پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ہاتھ آنے والا کچھ نہیں ہے. کل جو ہے وہ یہ مہم جو ہوتی ہے اس کی آج رات کو 12 بجے انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. انتخابی ضابطۂ اخلاق اور قوانین کے مطابق آج رات کو 12 بجے کے بعد کوئی بھی اپنی انتخاب کے سلسلے میں مہم نہیں چلا سکے گا. کل کا دن جو ہے یہ پارٹیز جو ہیں اور اس کو جو لیڈران ہیں وہ اپنا لاہے عمل جو ہے نا بیٹھ کے سوچیں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے اور الیکشن والے دن کس طریقے سے لوگوں کو باہر نکالنا ہے.
لیکن لوگوں کو اپروچ نہیں کر سکیں گے، اور 12 بجے اسٹینڈ سٹل ہو جائے گی یہ مہم، جو جہاں پر ہوگا وہ وہیں پر اسٹاپ کر دیا جائے گا، اگر جلسہ ہے تو وہ روک دیا جائے گا، ریلی اگر کوئی نکل رہی ہے وہ روک دی جائے گی، تقریر اگر کوئی کر رہے تو وہ روک دی جائے گی۔ 12:01 پر بھی اگر کسی نے کھلے عام کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ لیا تو الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، اس پارٹی کے خلاف کارروائی کرے یا اس امیدوار کے خلاف کارروائی کرے۔ اس کے بعد آرمی بھی غالباً آج رات کے بعد سڑکوں پر آ جائے گی، کیونکہ کنٹرول آرمی کے ہاتھ میں ہوگا، لیکن آرمی الیکشن یہ جو آپ کے پولنگ بوتھ ہیں ان سے باہر رہے گی اور امن و امان کی ڈیوٹیز دے گی۔ امن و امان کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے اس الیکشن میں خاص طور پر۔ ابھی کل ایک دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوا، جس میں 10 سولجر جو ہے نا پولیس کے سپاہی بیچارے شہید ہو گئے اور حملہ آور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مثبت خبریں بھی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی حملہ ہوا اور بہت زیادہ خوف و ہراس پھیلا، اور یہ سوالات بھی اٹھنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ایک دو اور اس طرح کے واقعات ہو گئے تو الیکشن ملتوی نہ کر دیا جائے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر۔ لیکن ہم نے اپنے جو رابطے کیے ہیں لوگوں کے ساتھ اور جو ان کو کوریدا ہے، جو وہاں سے انفارمیشن ڈگ آؤٹ کی ہیں، اس کے مطابق مقتدر حلقوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی کیا جائے، بلکہ وہ الیکشن ہر صورت میں پرسوں کروانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر بھی تقریباً وہاں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ آرمی آج رات سے امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے آ جائے گی، اور کسی بھی دہشت گردی کے نتیجے میں دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، اور اگر کوئی سیاسی پارٹی بھی ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا جس طرح کسی کرمنل کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک اور کمال خوبی جو کل نظر آئی ہمیں، اس حادثے کے بعد، اس حملے کے بعد جہاں پر خوف و ہراس کی فضا پیدا ہوئی تھی اور پورے ملک میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید اس طرح کا کوئی ایک آدھ واقعہ ہوا تو الیکشن ملتوی نہ ہو جائے، وہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں کندی صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا ہے۔ وہ ان کے مقابلے میں جو ہے نا دو بڑے ہیوی ویٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان اور علی مین گنڈا پور صاحب ہیں میرے خیال میں، اور یہ فضل کریم کندی جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ لیکن کل انہوں نے جتنا بڑا جلسہ پیپلز پارٹی کا کیا ہے، اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا پلہ بھی بھاری ہے، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے دہشت گردوں کو ایک واضح پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ آپ جتنی بھی دہشت گردی کریں گے، ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم چھپنے والے نہیں ہیں، اور ہم الیکشن کی ایکٹیویٹیز میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، لیں گے، اور الیکشن والے دن ووٹ بھی ڈالیں گے۔ یہ ایک اچھا پازیٹیو پیغام ہے، اور اس سے لوگوں کے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں، اور پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی جب یہ پیغام پہنچا ہے، جب یہ حال دیکھا گیا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے، اور جو لوگوں کے ذہنوں میں خدشات تھے کہ شاید الیکشن ملتوی کر دیا جائے، وہ خدشات بھی دور ہو گئے ہیں۔ ایک دو حلقے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرنا پسند کروں گا الیکشن کے لیے۔ ان میں ایک تو ہے نواز شریف صاحب کا حلقہ، جس کے مقابلے میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اور دوسرا حلقہ ہے بلاول بھٹو صاحب کا لاہور میں LA-127، جس کے مقابلے میں عطا تارڑ صاحب ہیں۔ عطا تارڑ صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ اپنے روایتی ہتھ کنڈوں سے جو ہے وہ اس الیکشن کے اس کو متنازع بنایا جائے اور پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا اور ووٹ خریدنے کا الزام لگایا جائے، لیکن عطا تارڑ صاحب کو شاید یہ چیز پتہ نہیں ہے کہ جس الزام کو الزام بنا رہے ہیں اس علاقے میں وہ جو حلقے کے کرسچنز کی جو میجارٹی ہے، تقریباً 70-80 ہزار کے قریب ان کے علاقے کے ووٹ ہیں اس کالونی کے، تو وہ کالونیاں ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی نے ابتدائی دور میں، جب پیپلز پارٹی کا قیام آیا اور پہلا الیکشن ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے زمانے میں، انہوں نے جہاں پر لوگوں کو کچی آبادی کے لوگ تھے ان کو مالکانہ حقوق دیے تھے اور آبادیاں ان کی پکی کی تھی اور ان کو مکان الاٹ کیے تھے اور زمینیں الاٹ کی تھی، تو وہ لوگ ان کا وہ احسان ابھی تک نہیں بھولے۔ چاہے نواز شریف نے حکومت کی، اپنا کیا نام ہے ان کا، شہباز شریف نے حکومت کی، شہباز شریف وزیر اعلیٰ رہے یہاں پر کئی سال تک، لیکن وہ جو کام بھٹو صاحب کر کے گئے تھے وہ آج بھی لوگوں کے سامنے زندہ و تابندہ صورت میں موجود ہے اور وہ اس کو نہیں بھول سکتے۔ اور اگر 60-65 ہزار ووٹ وہاں سے پیپلز پارٹی لے لیتی ہے اور 40-50 ہزار ووٹ دوسرے علاقوں سے حلقے کے وہاں سے لے لیتی ہے، تو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ بلاول بھٹو ہار سکتے ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہیوی ویٹ امیدوار بھی نہیں ہے۔ عطا تارڑ صاحب کو اتنے بڑے ہیوی ویٹ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ بلاول بھٹو جیسے امیدوار کو وہ شکست دے سکیں گے۔ تو آثار تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب الیکشن بآسانی جیت جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا وہ
عوامی تحریک کے پاکستان عوامی تحریک کے قید مولانا طاہر القادری صاحب کی حمایت بھی حاصل ہے، کچھ اور لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہے، تو لگتا یہ ہے کہ کمفرٹیبلی وہ یہ الیکشن جیت جائیں گے، اور دس از اے گڈ سائن کہ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر دوسرے علاقے سے آ کے کم از کم انہوں نے نیشنلزم کی بات کی، اس نے علاقائیت کی بجائے اپنی قومیت کی بات کی، اور وہ جہاں سے آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں پر کوئی، حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی کے لیڈر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے لیے سیف حلقہ چنتے ہیں جہاں پر ان کو اپنی شکست نظر نہ آئے، جہاں پر ان کو فتح نظر آئے، مگر یہ سیف حلقہ نہیں تھا، یہ ڈینجرس حلقہ تھا، یہ ریڈ زون تھا ایک قسم کو کہہ سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے جو پنجاب بنا ہوا ہے، مگر اس میں بھی بلاول بھٹو صاحب کی جسارت اور ہمت کو سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے جسارت کی، انہوں نے ہمت کی، اور وہ ثابت قدم بھی رہے، اور وہ اپنے حلقے کے، اس حلقے کے جو ووٹرز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں، ان کی ریکویسٹ پر انہوں نے خود یہاں سے الیکشن لڑنے کو ترجیح دی، اور امید ہے کہ وہ اس میں سے کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ دوسرا حلقہ جو ہے نواز شریف صاحب کا لاہور کا، جو یاسمین راشد کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں یاسمین راشد الیکشن لڑ رہی ہیں، تو کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور وہ نواز شریف صاحب کی پوزیشن اگرچہ کہ کچھ مضبوط ہے لیکن خطرے میں بھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ نے پچھلے دفعہ بہت کم مارجن سے جو الیکشن ہارا تھا، مگر انہوں نے جو کمپین کی ہے، اور اس کے ہارنے کے بعد بھی جس طرح وہ ڈور ٹو ڈور جو ہے نا لوگوں کے ساتھ کنونسنگ کرتی رہی ہیں، کمپین کرتی رہی ہیں، اس میں لگ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں، اور اگر وہ کوئی اپسیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں پھر ان کو ہمدردی کا ووٹ بھی حاصل ہے کہ وہ جیل میں ہیں، تو اگر وہ کوئی اپسیٹ انہوں نے کر دیا تو یہ واقعی پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی الیکشن کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنے کافی، اب صرف ایک دن رہ گیا، کل کا دن، پرسوں الیکشن ہے، اور پرسوں رات کے بعد صورتحال واضح ہونا شروع ہو جائے گی کہ کون جیتا کون ہارا۔ البتہ یہ چیز واضح ہے کہ مسلم لیگ نون شاید اکثریت حاصل کر لے، لیکن پیپلز پارٹی سے بھی لوگوں کو جو ہے نا توقعات ہیں کہ وہ بھی اگر اکیلے نہیں تو چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، صرف ایک دن کی دوری پر یہ رزلٹ ہے، 2 دن کی دوری پر 9 تاریخ کو تو رزلٹ واضح ہو جائیں گے، اس وقت تک کے لیے اس پر ہم بات نہیں کریں گے اب الیکشن کے موضوعات پر، اس کے اوپر بات ہوگی ہماری 8 تاریخ کو انشاءاللہ، لیکن دوسرے ولاگ کے لیے جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر اور اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔